آج آپ سے اللہ کے نام کا عمل لے کر مخاطب ہو رہا ہوں۔ اللہ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ نجات کا عمل ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کی ساری تنگ دستی دور ہو جائے گی، ساری تکالیف ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جائے گی، صرف اس ایک عمل کی بدولت۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے اس پیارے نام کا ورد کرتا ہے، اللہ کے اس پیارے نام کا وظیفہ کرتا ہے، اس اسم اعظم کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، تکالیفیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک نام اللہ کا، اور وہ نام اور وہ کون سا نام ہے آگے چل کر بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ قرآن پاک کی یہ سورت، جس سورت کے بارے میں خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے غیبی خزانوں سے روزی کو کھینچ کھینچ کے لانے والی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھولنے والی ہے، مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے اور آپ کی مشکلات ختم ہو جائے گی۔ اولاد نافرمان ہے تو وہ بھی فرما بردار بن جائے گی، صرف اس ایک صورت کی وجہ سے، صرف اللہ کے اس پیارے نام کی وجہ سے یہ نام آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اور جی ہاں، آپ بالکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں کہ جہاں سے آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے جیسے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے بعینی ہی کاپی قلم اٹھا کر نوٹ کر لینا ہے اور پھر لکھنا ہے، پھر اس کے بعد کرنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھیں یا اللہ رحم فرما۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ہماری طرف سے اجازت ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ہفتہ وار جو دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آپ کے لیے دعا ہو جائے گی۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تکلیف کو، اپنی مصیبت کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ اس کے مطابق آپ کے لیے دعا کی جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ مشکلات کا دور ہے، تکالیفوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، ہر شخص تکلیفوں میں پڑا ہے۔ ایک بہن ہمارے پاس آئی، آ کے کہنے لگی حضرت میرے گھر کا سارا سامان بک چکا ہے، ساری چیزیں بک چکی ہیں، یہاں تک کہ حالات فاقوں پر آ گئے ہیں، بچے بل بلا کر سو جاتے ہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں رہتا، ادھار مانگ مانگ کے پورے محلے والوں کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے، کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ میری آمدنی نہیں ہے، جو پہلے سے مانگا ہے اس کو واپس کیسے کروں؟ تو کچھ ایسا عمل بتا دیجئے۔ ان کو ہم نے اللہ کریم کا یہ پیارا نام بتایا، قرآن پاک کی یہ صورت بتائی۔ رب کائنات کی قسم، ٹھیک 7 مہینوں کے بعد وہ عورت آئی، اور اس عورت نے ہمیں گفٹ ہمارے لیے لے کر آئی، خوشیوں سے چہرہ کھلکھلایا ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے بہن، کیا بات ہے؟ کیا آپ کے بیٹے کی منگنی ہو گئی یا شادی ہو گئی؟ یہ کیا بات ہے؟ یا کوئی خوشخبری لے کر آئی ہو؟ کہتی ہیں حضرت خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ کون سی خوشخبری ہے؟ کیا خوشخبری ہے؟ تو جب وہ بتانے لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اللہ کی قسم وہ محلہ جہاں میں روپے کو ترس رہی تھی، کوئی دینے والا نہیں تھا، آج وہ میرے گھر سے اٹھتے نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ نے غیب کے خزانوں سے دولت عطا کی ہے، اللہ نے میری مشکلات کو دور کر دیا ہے۔ میری تھوڑی سی زمین تھی، اس میں سے کچھ گرینائٹ وغیرہ کا، ماربل وغیرہ کا پتھر نکلنے لگ گیا، اور میری دنوں کے اندر قسمت ہی بدل گئی۔ وہ عورت جو کوڑیوں کی مالک تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، آج کروڑوں میں کھیل رہی ہے، صرف اس عمل کی بدولت۔ اللہ کریم نے اس عمل کی بدولت اس کو زمین سے، اس زمین سے جسے وہ بیکار سمجھتی تھی، کہ میں نے کہا زمین ہے اس کو تھوڑا سا بیچ کے گزارا کر لو، کہنے لگی حضرت پتھر ہی پتھر ہیں، کون لے گا؟ تو وہی پتھر
آج اس کے لیے سونا بن گئے۔ تو اللہ پتھر سے سونا بنانے والا، مٹی سے سونا بنانے والا میرا رب ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کو بھی مٹی سے سونا کیسے ملتا ہے، پتھر سے سونا کیسے بنتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام اتنی خوش کہ کہتی ہے وہ محلے والوں کا قرض بھی چکا دیا اور محلے والے اب مجھ سے پیسے لے کر جاتے ہیں، تو گفٹ لے کر آئی ہوں، قبول کیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں میری پیاری بہن، ان لوگوں میں جا کے اس کو بانٹ دو جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ اللہ کریم تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آگے چل کر سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلے اتنی بات بتا دوں کہ درود پاک کو معمولی نہ سمجھا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب درود پاک کو آپ کیوں کہتے ہیں ہر وظیفے سے پہلے۔ تو یاد رکھیں اگر کسی عمل کے لیے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، سرور کونین کا فرمان ہے کہ اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ ایک دوسرا، درود پاک سے آپ کی ساری ٹینشنیں اکیلے ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی صرف درود پاک کا ورد کریں تو، کیونکہ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ کی اوپر درود پاک پڑھتا ہے اور بھیجتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے تو معزز سامعین کرام اس کے کام اللہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ تو کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے آسان درود پاک، نماز والا درود پاک جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھیں 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یہ حرف جسے قرآن پاک کے اندر پہلی سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہے الف لام میم، یہ الف لام میم، یہ اس حرف کو آپ نے درود پاک کے بعد آپ نے اس حرف کو 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار الف لام میم اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام، رب ذوالجلال کا ببرکت والا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ کون سا نام؟ یا فتاح، یا رحمان، 1001 بار۔ پہلے آپ نے پڑھا 1001 بار الف لام میم، پھر یا فتاح یا رحمان، الادہ 1001 بار پڑھنے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدقت یا رب العالمین. یہ سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. سورہ اخلاص آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بس یہ آیت بھی 11 مرتبہ پڑھ لیجئے گا. تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا. یہ عمل 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں. 5، 7 اور 3 دن جتنی آپ کی ضرورت ہے، جیسی آپ کی پریشانی ہے، اس پریشانی اس ضرورت کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اولاد کو ذہن میں رکھیے. آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں، رشتے کو ذہن میں رکھیے. جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، تو ان چیزوں کو یا دشمن کی جو تباہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دشمن کی چالوں کو الٹانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، دشمن کا نام ذہن میں رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ عمل کارگر ثابت ہوگا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.